کی سیاسی صورتحال جس تیزی سے بدلے ہیں، یقیناً وہ ملک کے لیے خوش آئند ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام عہدیداران، کارکنان اور اہل بلوچستان کی طرف سے میاں محمد نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم پاکستان منتخب ہونے پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے ان کو ہمت اور کامیابی عطا فرمائے تاکہ وطن عزیز کو مشکلات سے نکالا جا سکے۔ عزیز دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان کے 73 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے مد میں ایک سابقہ وزیر اعظم کو جو ہے ان کی رخصتی کر دی گئی، اور اسی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے مد میں جو کہ ایک آئینی کنسٹیٹیوشنل ہمارا حق ہے، اس کے تحت میاں محمد شہباز شریف صاحب کو ملک کا وزیر اعظم منتخب کروا دیا گیا، الیکٹ کروا دیا گیا۔ ساتھیوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ کا ایک وسیع اور تاریخی ایک تاریخ رہا ہے۔ 1906 میں مسلم لیگ، جب یہ سب کانٹیننٹ برائے صغیر تھا، 1906 میں مسلم لیگ کو وجود میں لایا گیا۔ وجود میں لانے کا سب سے بڑا کردار اس میں نواب وقار الملک، محسن الملک، سر آغا خان اور دیگر جو ہمارے اکابرین تھے، انہوں نے 1906 میں مسلم لیگ کو انڈیا میں اسٹیبلش کیا، اور اس کا جو اسٹیبلش کرنے کے پیچھے آبجیکٹو تھے وہ یہ تھے کہ مسلمانوں کے حقوق کی جنگ جو ہے، اس جنگ اور ان کے اس جنگ کو توسط دیا جائے اور مسلمانوں کے حقوق ان کو دلوائے جائے یونائٹڈ برٹش انڈیا میں۔ تو وہ تسلسل ساتھیوں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جنگ آزادی 1857 کے بعد مختلف اقوام برٹش راج کے خلاف انہوں نے بغاوت کی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں جب بغاوت ناکام ہوئی تو اس کا سارا ملبہ مسلمانوں پہ ڈالا گیا اور مسلمانوں کی زندگی وہاں پر اجیرن کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہندو اور اردو کنٹروورسی تھی۔ 1837 میں جو ہے برٹش راج کی آفیشیل لینگویج جو تھی وہ اردو ڈکلیئر کی گئی تھی۔ 1867 میں جنگ آزادی کے بعد ہندی سنسکرت کو جو ہے سب کانٹیننٹ کی آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کی گئی۔ اس کے بعد پارٹیشن آف بنگال 1905 میں کیا گیا، لیکن 1910 میں واپس پارٹیشن آف بنگال کی انلمنٹ کی گئی۔ یہ 2-3 ایسے واقعات ہیں جس سے سر سید احمد خان نے جنگ آزادی کے بعد یہ کہا کہ مسلمانوں کے لیے اب ایک آزاد ریاست لازم اور ملزوم ہو گئی، اور مسلمانوں کا جو ایک دو قومی نظریہ ہے اس کو انہوں نے پرووک کیا۔ ساتھیوں، یہ جدوجہد چلتا رہا 1857 سے لے کے 1947 تک، 90 سال کا ایک سٹرگل تھا۔ اس کے بعد یہ عظیم ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنے وجود میں آیا، اور یہ اسی تحریک مسلم لیگ کی تحریک تھی 1906 کے بعد جو آغاز کیا گیا۔ 1913 میں قائد اعظم نے شمولیت اختیار کی، اس کے بعد 1919 میں کہ 20 میں غالباً وہ پریزیڈنٹ بنے۔ 1930 میں الہ آباد ایڈریس جو علامہ اقبال پوئٹ آف ایسٹ ہے، انہوں نے بڑی تفصیلاً سے ایک انہوں نے نشاندہی کی کہ آنے والا اسلام مسلمانوں کا ایک جو آزاد ریاست ہوگا وہ بالخصوص ان 4 صوبوں پہ NWFP، بلوچستان، سندھ اور پنجاب حتیٰ کہ بنگال، انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے لاہور ریزولیشن، پاکستان ریزولیشن 1940 میں 23 مارچ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا کہ the Hindus and the Muslims are two distinct nations by any definition and the Muslims are a nation by any definition۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ مسلمان اور ہندو الگ اقوام ہے، الگ ان کے مذہب ہے، اور یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست جو ہے اس کو اب قیام میں لانا ہوگا۔ تو عزیز ساتھیوں، تسلسل چلتا رہا اور 1947 کو الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آیا، اور اس وجود کے ساتھ ہی مسلم لیگ کے جو لیڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، وہ ہمارے فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے صدر بھی بنے اور فرسٹ گورنر جنرل بھی بنے، لیکن انفارچونیٹلی 1948 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کو غالباً 1 سال ہو گیا تھا اپنے وجود میں آئے ہوئے، اس کو ایک بہت بری خبر ملی اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ لیکن جوہر لال نہرو جب انڈیا اور پاکستان آزاد ہوئے تو انہوں نے 1947 سے لے کے 1964 تک اپنے ملک کو جو ہے وہ اس کے پرائم منسٹر رہے۔
اس ملک کو انہوں نے آگے بڑھایا اور ایک جمہوری ریاست بنایا. لیکن انفارچونیٹلی 1948 میں جو قائد اعظم محمد علی جناح انتقال کر گئے تو پاکستان میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. ساتھیوں یہ تو میں نے تھوڑا بہت جو تاریخ کا حوالہ دیا مسلم لیگ کا، لیکن مسلم لیگ جب قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد پاکستان کے لیے کوئی ایسا لیڈر بعد میں پیدا نہیں ہوا کہ وہ پورے پاکستان کا یکجا سوچے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات ایک کرے. تو الحمدللہ پھر ہمیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی صورت میں ایک عظیم لیڈر ملے اور اس نے یہ طے کر لیا کہ میں نے قائد اعظم کے پاکستان کا جو تماشا بنایا جا رہا ہے آج کے دن تک، اس تماشے کو بند ہونا چاہیے. اور جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، جو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان چاہتے تھے، میں بھی اسی پاکستان کو چاہتا ہوں اور پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا چاہتا ہوں. عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب تین بار اس ملک کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، لیکن تینوں بار کہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کو ان کی مدت پوری نہ کرنے دی گئی اور ان کو جو ہے وزارت اعظم سے ہٹایا گیا بائی فورس. لیکن ان کا اصل میں ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ ان کا کون سی اتنا بڑا قصور ہے جس کی اتنی بڑی سزا ان کو دی گئی. میاں محمد نواز شریف صاحب کے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ہمیشہ ملک کے مفاد میں بڑے فیصلے کیے. 12 مئی 1998 کے ایٹمی دھماکے اور انہوں نے ملک کو ایک ایٹمی قوت بنایا اور ملک کی سالمیت کو ایک محفوظ ہاتھوں میں آج تک رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے بے پناہ ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچرز کے کام کیے ہیں. اس ملک میں موٹر ویز اور سڑکوں کا جال بچھائے. اس سے ہٹ کے جو انہوں نے ہمارا جو سب سے بڑا سیکٹر ہے پاکستان میں وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے. ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے انہوں نے جو ہے بے پناہ کام کیا ہے. جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کے لیے گرین ٹریکٹر کے حوالے سے، فرٹیلائزرز پہ سبسڈی کے حوالے سے، ایریگیشن کو مزید سبسڈی دینے کے حوالے سے انہوں نے انقلابی رول پلے کیا ہے. نوجوانوں کے حوالے سے انہوں نے جو ہے اسکالرشپس نوجوانوں کو دیے. مختلف ممالک کے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان آج بھی انہی اسکالرشپس پہ باہر اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پرائم منسٹر ری ایمبرسمنٹ فیس کے تحت انہوں نے جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے جو کہ اعلیٰ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، ان کو پرائم منسٹر کے فنڈ سے ان کو جو ہے پیسہ فراہم کیا گیا اور ان کو تعلیم ایک اچھے انسٹیٹیوٹ میں تعلیم دینے کی ایک مثالی قدم اٹھایا گیا. اسی کے ساتھ جو ہے مختلف ایسے ان کے جو ہے بے پناہ خدمات اس ملک کے لیے جس کو شاید ہم اگر بیان کرتے جائے تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. ساتھیوں، اب میں آتا ہوں 2013 سے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 2013 میں جب الیکشنز ہوئے تو الیکشن میں 2/3 اکثریت سے پاکستان مسلم لیگ نون نے الیکشن جیتا. اور الیکشن سے پہلے ہمارے 2 منشور تھے. بجلی کرائسس جو لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے اس پہ قابو پانا ہے اور دوسرا ٹیررزم. یہ 2 بہت بڑے چیلنجز تھے ہمارے لیے اور یہی ہمارا منشور تھا. الحمدللہ ہم نے جیسی اقتدار سنبھالا تو ہم نے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں، جو کہ آپ لوگ اس بات کے چشمدید گواہ ہو کہ ہمیں اس 5 سال میں کتنے تکالیف کا، کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. ہمیں اسموتھلی کام کرنے نہیں دیا گیا، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھی. اسی 5 سالہ تاریخ میں ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی جو ہے نیشنل گریڈ میں انسٹال کروا دیا. 11,000. اور اس سے پہلے 1947 سے لے کے 1913 تک جو تھا پورے ملک کا جو ٹوٹل میگا واٹ تھا وہ 18,000 تھا. لیکن ہم نے 5 سال کی تاریخ میں 11,000 میگا واٹ جو ہے وہ ہم نے اپنے نیشنل گریڈ میں انسٹال کروا دیا. اس سے ہٹ کے جو ہے اکانومی پہ میں اب بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نے 2013 میں حکومت سنبھالی تو آپ خود جانتے ہو کہ 2013 میں پیپلز پارٹی نے جب اپنے دور حکومت ختم کی تو معاشی طور پہ ہمارا کیا حال تھا، بہت برا حال تھا. لیکن الحمدللہ سب سے پہلے 2014 میں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ہے اس پہ سگنیچر کے لیے پریزیڈنٹ جی جن پنگ کا، چائنا کے پریزیڈنٹ کا دورہ تھا پاکستان. لیکن اس دورے کو سٹال کرنے کے لیے، اس کو فریز کرنے کے لیے ہمارے لیے اسلام آباد میں ایک دھرنے کو سٹیج کیا گیا ہے PTI کی شکل میں. یہ ہمیں
روز اول سے ہمارے لیے مشکلات کھڑے کیے گئے، ان کا وہ دورہ ملتوی ہوا، لیکن الحمدللہ ہمارے ہمت نے، ہمارے کمٹمنٹ نے ایک بار پھر پریزیڈنٹ شی جن پنگ آ گئے، انہوں نے معاہدے کیے اور پاکستان کے حوالے سے سی پیک کا ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہوا۔ ساتھیوں، ایک تو یہ تھا کہ ہم نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، اب جو ہمارا دوسرا فوکس تھا، اس ملک کو ہم اقتصادی ایٹمی قوت بنا رہے تھے، اس کو ایشین ٹائیگر بنا رہے تھے، اور الحمدللہ اس پہ ہم نے بہت ہی کم وقت پہ بہت ہی سپیڈ پہ کام کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت پہ، لیکن ہمیں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ جی ڈی پی آپ لوگ کو پتہ ہے عزیز ساتھیوں کہ 5.8% پہ 2018 پہ جب ہم نے حکومت کو خیر بات کہا تو 5.8% پہ ہم نے جی ڈی پی چھوڑی۔ فورن ایکسچینج ریزروز جب ہم نے حکومت چھوڑی 2018 میں وہ $14 بلین تھے، آج آپ کے ملک کی جی ڈی پی جو ہے وہ مائنس میں جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی 2019 میں آپ کی جی ڈی پی 1.9 تھی، 2020 میں -0.4، 2021 میں مائنس۔ یہ ملکی معاشی طور پہ جو نیا گورنمنٹ ہے اس نے ملک کو مفلوج کیا، لیکن جو دوسرے ہمارے جو اہم منصوبے تھے جس میں دامر بادشاہ ڈیم تھا، آپ کا داسو ڈیم تھا، نیلم 18 سے 20 گھنٹے لگ جاتے تھے بائی روڈ۔ الحمدللہ ابھی جو ویسٹرن روٹ کے کافی سیکشنز ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے، اس دن ہم کچھ ساتھی اسلام آباد گئے تھے بائی روڈ، تو ہمیں غالباً 10:30 سے 11 گھنٹے لگے اسلام آباد پہنچنے میں۔ کیا یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے؟ اسی طرح آپ گوادر دیکھیں، اسی طرح آپ لاہور کراچی موٹر وے دیکھیں، 1600 کلومیٹر کی موٹر وے، یہ ایک بہت بڑا عظیم پروجیکٹ ہے۔ اسی طرح ہب کول پروجیکٹ ہو گیا، تر کول پروجیکٹ ہو گیا، قائد اعظم سولر پارک ہو گیا، یعنی اگر اور 2013 میں جو ریلوے ہمارے ہاتھ میں دی گئی، اس سے پہلے جو وفاقی منسٹر تھا ریلوے کا پیپلز پارٹی کے دور میں، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ریلوے کے ایکسپینڈیچرز اب ہم سے پورے ہونے والے نہیں ہے، اور اب ہم ایک نتیجے پہ پہنچے کہ ہم ریلوے کو تھرو آؤٹ پاکستان جو ہے اس کو سسپینشن کرتے، اس کو سسپینڈ کرتے، ہم جو ہے سال جو ہے ہم اربوں روپے جو ہے اپنے جیب سے خسارہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دور میں یہ ذمہ داری جو ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کو سونپ دی گئی۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کو جب سونپ دی گئی تو 2 سال کے اندر عزیز ہم وطنوں آپ نے دیکھ لیا کہ ریلوے منافع بخش ایک ادارہ بن گیا، اور ریلوے میں سفر کرنے کے لیے سب پاکستانیوں کی ایک خواہش ہو گئی کہ ہم ریلوے سے سفر کرنا سٹارٹ کیا جائے۔ اس ریلوے کو اتنا اپلفٹ کیا، فلورش کیا، تو یہ سارے اچیومنٹس تھے۔ 2018 کو جو الیکشن ہوا 25 جولائی کو، ہم کہیں گے کہ اگر دھاندلی ہوئی تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو اپوزیشن ہے، لیکن اس کے غالباً 1.5-2 مہینے بعد ڈان نیوز پیپر آپ بخوبی جانتے ہیں، اس میں ایک آرٹیکل آیا تھا، یو این کی ٹوٹل سٹڈی تھی، ان کی ایک ٹیم تھی، وہ یہاں پر جو ہے معائنہ کر رہے تھے، انہوں نے 1.5 مہینے بعد اپنی ایک رپورٹ شائع کی ڈان نیوز پیپر، جو کہ آج تک میرے ساتھ وہ رپورٹ ہے۔ تو اس کا لب و لباب یہ تھا کہ 25 July 2018's election is considered to be one of the most controversial elections in the history of Pakistan۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے تاریخ میں 25 جولائی 2018 کے الیکشن جو ہے یہ متنازع ترین الیکشنز ہے۔ اس متنازع ترین الیکشنز کے خلاف جب ہم نے بات کی، اور پی ڈی ایم کا جو پہلا فارم تھا اے پی سی تھا، آل پارٹیز کانفرنس، پھر پی ڈی ایم کی ان تمام جماعتوں نے جب حالات دیکھے کہ ملک کسی اور طرف نکل پڑا ہے اور ملک کی سالمیت کو یقیناً آنے والے دور میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا، تو وہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے محب الوطنی کا ثبوت دے کے ایک جو ہے اپنا ایک موومنٹ چلایا، اور اس موومنٹ میں یہ تھا کہ اس جو ہے پپٹ رجیم کو جو ہم پہ مسلط کیا گیا ایک رجیم ہے، اس سے نجات دلانا ہے، اور آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ اور رول آف لا ہم چاہتے ہیں اس ملک میں۔ الحمدللہ ہمارا جو سٹرگل تھا پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، ہم بالخصوص پیپلز پارٹی کا تہہ دل سے شکر گزار ہے آصف علی زرداری صاحب کا اور ان کے ٹیم کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جے یو آئی ایف کا، اے این پی کا، اور بالخصوص جو ہمارے نیشنل پارٹیز ہے، بی این پی کا، بی این پی مینگل کا سردار اختر جان صاحب کا، پی کے میپ کا محمد خان اچکزئی صاحب کا، نیشنل پارٹی کا ڈاکٹر مالک صاحب کا، اور جو دیگر ہمارے جماعت ہے جو ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہے۔
اور ساتھیوں یہ ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان پہ جو ایک امرانہ سوچ کا ایک سویلین مارشل لا مسلط کیا گیا تھا، اس مارشل لا سے ہماری جان چھوٹی. یقیناً 25 جولائی 2018 کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ کالی گٹھاؤں کو مسلط کیا گیا. الحمدللہ ان کالی گٹھاؤں سے آج ہماری جان چھوٹ گئی اور ایک نئی صبح کا آغاز ہوا. تحریک انصاف نے اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں عزیز ہم وطنوں، جب ہم نے حکومت چھوڑی تو اس ملک پہ 25,000 ارب روپے کا قرضہ تھا، لیکن تحریک انصاف نے اپنے 3.5 سالہ تاریخ میں 20,000 ارب قرضہ لے کر اس ملک کو آج 45,000 ارب کا قرض دار کر دیا. اور ان کی ایک ہمیں یہ بتاتے کہ انہوں نے ایک اینٹ کہیں لگوائی ہو. ہم نے اپنے دور میں 10,000 ارب روپے قرضہ لیا پاکستان مسلم لیگ نون نے، لیکن اس 10,000 ارب کے مد میں اس ملک کو ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی فراہم کی. اس 10,000 ارب کے مد میں ہم نے اس ملک کو 2,000 سے زائد کلومیٹر کے موٹر ویز اور روڈ اس ملک کو دیے اور بے پناہ ہمارے پروجیکٹس تھے. لیکن اس موصوف نے 20,000 ارب کا جو قرضہ لیا اس ملک کو مقروض کر دیا. آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ان کا 1 انچ کا بھی انہوں نے کوئی کام کیا ہو اس ملک کے لیے، اس سرزمین کے لیے. ان کی کرپشن کی داستانیں تو آپ کو پتہ ہے. اگر فورن فنڈنگ کیس کا میرٹ پہ فیصلہ ہو جائے تو یہ اس قوم کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہوگی اور یہ چونکا دینے والی خبر ہوگی کہ کتنے بڑے پیمانے پہ فورن فنڈنگ اربوں ڈالرز لے کے اس ملک کے ساتھ کون سا کھلواہٹ کیا گیا اور اس ملک پہ عمران خان نیازی کو مسلط کر کے ان کے وہ کیا تھے عزائم کیا تھے. اسی طرح مالم جبا کرپشن کیس ہے، اسی طرح جو ہے بلین سونامی ٹریز میں جو بے پناہ کرپشن کی گئی. ساتھیوں یہ سب تو یہ پرانے کیسز ہے. 40 ارب روپے تو صرف ان لوگوں نے 40 ارب انہوں نے صرف کووڈ-19 میں جو ہے کرپشن کی. تو یہ سب وہ ہے. لیکن ہمارا آج جو تمام ساتھی ہمارے سینئر اور نظریاتی ساتھی جو یہاں پر آئے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہمارے گریٹ لیڈر ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے اور یہ ملک انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ ایک بار پھر گامزن ہوگا. ابھی میں رحیم کاکڑ